السلام علیکم۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا۔ اگر جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ پتہ ہے ہماری زندگی اصل میں کیا ہے؟ 4 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ پیشاب کپڑوں میں نہ نکلے۔ 8 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ گھر جانے کا راستہ آتا ہو۔ 12 سال کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ دوست احباب ہوں۔ 18 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہو۔ 23 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ اچھی ڈگری حاصل کر لی ہو۔ 25 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ کوئی اچھی نوکری مل گئی ہو۔ 30 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ بیوی بچے ہوں۔ 35 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ مال و دولت پاس ہوں۔ 45 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ اپنا آپ جوان لگے۔ 50 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ بچے تمہاری اچھی تربیت کا صلہ دے۔ 55 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ زندگی میں بہار قائم رہے۔ 60 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ اچھی سی گاڑی ڈرائیو کر سکوں۔ 65 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ کوئی مرض نہ لگے۔ 70 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ کسی کی محتاجگی محسوس نہ ہو۔ اور میری پہلی بات سنی، ابھی یہ بھی بات سن کر ملائیں گی کہ 75 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ تمہارا حلقہ احباب ہو۔ 80 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ گھر جانے کا راستہ آتا ہو۔ 85 برس کی عمر میں کامیابی یہ ہے کہ کپڑوں میں پیشاب نہ نکل جائے۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ ہم زندگی سے کچھ ادھار نہیں لیتے، کفن بھی لیتے ہیں تو زندگی دے کر۔ زندگی تجھ پر بہت غور کیا ہے میں نے، تو فقط رنگ ہے، رنگوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی پرفیکٹ ہے۔ کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی چل رہی ہے، اللہ اس کے قدموں کی چھاپ بھی سنتا ہے۔ تو کیا اللہ آپ کے غم نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا آپ کی پریشانی نہیں دیکھ رہا؟ یہ کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی سرگوشیوں کو نہ سنتے ہوں؟ آپ کو کیسے لگ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا؟ اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑا، ہم نے اس سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ سے ذرا مانگ کر تو دیکھیں، اللہ ایسی اپنی رحمت برسائے گا، ہمارے پاس شکر ادا کرنے کے الفاظ نہیں ہوں گے۔ زندگی رب کی امانت ہے، اس کی حفاظت انسان پر فرض ہے اور اس کا حساب انسان پر قرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، مگر آپ اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے
تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اس نماز پر ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ جب کوئی آپ سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ آپ دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں حساب بے باک کر دے گی۔ میرا رب مہلت دیتا ہے، نظر انداز نہیں کرتا۔ اور میں ہر وقت کہتا ہوں وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جو اپنا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ لہٰذا اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کے رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کے فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین رکھیں وہ آپ کے لیے بہترین کرے گا۔